اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذکر کے اختتام پر میں نے بتایا تھا کہ بدری صحابہ کا ذکر تو اب ختم ہوا، لیکن بعض صحابہ جن کے بارے میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان کی کچھ باتیں یا تفاصیل بعد میں سامنے آئی ہیں، جنہیں یا تو میں کسی وقت بیان کروں گا یا جب اس کی اشاعت ہوگی تو اس میں آ جائیں گی۔ بعض لوگ لکھ رہے ہیں کہ ہمیں بہت فائدہ ہوا اس تاریخ کو سن کر، خطبات میں بھی حصہ بیان ہو جائے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اسے بھی چند خطبات میں بیان کر دوں تاکہ اس ذریعے سے بھی لوگوں کو علم میں یہ باتیں آ جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ سن سکیں۔ بہرحال اس ضمن میں پہلا ذکر حضرت حمزہ کا ہے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آپ کے بہت پیارے تھے، جس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف باتوں اور حضرت حمزہ کی شہادت سے ہوتا ہے۔ اس وقت کیا رد عمل تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہو سکتا ہے بعض باتیں اجمالاً دوبارہ بھی دہرائی جائیں۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حمزہ نام بہت پسند تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی کے گھر لڑکا پیدا ہوا تو انہوں نے پوچھا ہم اس کا نام کیا رکھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام حمزہ بن عبد المطلب کے نام پر رکھو، جو کہ مجھے سب ناموں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت حمزہ کی ازواج اور اولاد کے متعلق طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے کہ حضرت حمزہ کی ایک شادی ملہ بن مالک جو کہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے ان کی بیٹی سے ہوئی، جن سے یعلا اور عامر پیدا ہوئے۔ اپنے بیٹے یعلا کے نام پر ہی حضرت حمزہ کی کنیت ابو یعلا تھی۔ حضرت حمزہ کی دوسری زوجہ حضرت خولہ بنت قیس انصاریہ سے حضرت عمارہ کی ولادت ہوئی، جن کے نام پر حضرت حمزہ نے اپنی کنیت ابو عمارہ رکھا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ایک شادی حضرت اسماء بنت امیس کی بہن حضرت سلمہ بنت امیس سے ہوئی، جن کے بطن سے ایک بیٹی حضرت امامہ کی پیدائش ہوئی۔ یہ وہی امامہ ہیں جن کے بارے میں حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم میں نزاع ہوا تھا۔ ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ حضرت امامہ اس کے پاس رہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ فرمایا تھا، کیونکہ حضرت امامہ کی خالہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھی۔ حضرت حمزہ کے بیٹے یعلا کی اولاد میں عمارہ، فضل، زبیر،
عقیل اور محمد تھے، مگر سب فوت ہو گئے، اور حضرت حمزہ کی نہ ہی اولاد زندہ رہی اور نہ ہی نسل چل سکی۔ حضرت حمزہ کی بیٹی امامہ کے متعلق حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے جس نزاع کا ذکر آیا ہے ابھی، اس کی تفصیل بخاری میں اس طرح آئی ہے۔ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ میں عمرہ کرنے کا ارادہ کیا تو اہل مکہ نے اس بات سے انکار کیا کہ آپ کو مکہ میں داخل ہونے دیں۔ آخر آپ نے ان سے اس شرط پر صلح کی کہ وہ مکے میں آئندہ سال عمرے کو آئیں گے اور 3 دن تک ٹھہریں گے۔ جب صلح نامہ لکھنے لگے تو جس طرح کہ لکھا ہے کہ وہ شرطیں ہیں جن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی۔ مکہ والے کہنے لگے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کو کبھی نہ روکتے، بلکہ یہاں تم محمد بن عبداللہ ہو۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ آپ نے علی سے فرمایا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ علی نے کہا ہرگز نہیں مٹانا، اللہ کی قسم میں آپ کے خطاب کو کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا کاغذ لے لیا، اور آپ اچھی طرح لکھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ نے یوں لکھا، یہ وہ شرطیں ہیں جو محمد بن عبداللہ نے ٹھہرائیں، مکے میں کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے سوائے تلواروں کے جو نیاموں میں ہوں گے، اور مکے والوں میں سے کوئی بھی ساتھ نہیں لے جائیں گے، کسی کو بھی ساتھ نہیں لے جائیں گے اگرچہ وہ ان کے ساتھ جانا چاہے، اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی نہیں روکیں گے اگر وہ مکے میں ٹھہرنا چاہے۔ خیر جب معاہدے کے مطابق آپ آئندہ سال مکے میں داخل ہوئے اور مدت ختم ہو گئی تو قریش حضرت علی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اپنے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ اب یہاں سے چلے جائیں کیونکہ مقررہ مدت گزر چکی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت حمزہ کی بیٹی آپ کے پیچھے آئی جو پکار رہی تھی کہ اے چچا اے چچا۔ حضرت علی نے جا کر اسے لے لیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور فاطمہ علیہ السلام سے کہا اپنے چچا کی بیٹی کو لے لیں۔ انہوں نے اس کو سوار کر لیا۔ اب علی، زید اور جعفر حمزہ کی لڑکی کی بابت جھگڑنے لگے۔ علی کہنے لگے کہ میں نے اس کو لیا ہے اور میرے چچا کی بیٹی ہے، اور جعفر نے کہا میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے، اور زید نے کہا میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فیصلہ کیا کہ وہ اپنی خالہ کے پاس رہے، اور فرمایا خالہ بمنزلہ ماں ہے، اور علی سے کہا تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں، اور جعفر سے کہا تم صورت اور سیرت میں مجھ سے ملتے جلتے ہو، اور زید سے کہا تم ہمارے بھائی ہو اور دوست ہو۔ علی نے کہا کیا آپ حمزہ کی بیٹی سے شادی نہیں کر لیتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے دودھ بھائی کی بیٹی ہے، میں اس کا چچا ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل بھی ان واقعات میں حل ہو جاتے ہیں۔ بعض وقت عام مقدمے آتے ہیں کہ خالہ کے پاس کیوں جائے، نانی کے پاس کیوں جائے، تو یہ فیصلے ہو گئے یہاں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے متعلق روض العنف میں لکھا ہے کہ ابن اسحاق کے علاوہ بعض نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق ایک بات کا اضافہ کیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر غصہ غالب آ گیا اور میں نے کہہ دیا، یعنی جو اپنی لونڈی کے کہنے پہ جو سارا واقعہ ہوا ہے وہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں، بعد میں مجھے ندامت ہوئی کہ میں نے اپنے آباء و اجداد اور قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اور میں نے اس عظیم معاملے کے متعلق شکوک و شبہات میں اس طرح رات گزاری کہ لمحہ بھر سو نہ پایا۔ پھر میں خانہ کعبہ کے پاس آیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کی کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو حق کے لیے کھول دے اور مجھ سے شکوک و شبہات کو دور کر دے۔ میں نے ابھی دعا ختم بھی نہ کی تھی کہ باطل مجھ سے دور ہو گیا اور میرا دل یقین سے بھر گیا۔ پھر صبح کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تمام حالت بیان کی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثبات قدم بخشے۔ حضرت عمار بن ابو عمار سے روایت ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب
نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ انہیں جبریل علیہ السلام کی حقیقی شکل میں دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہیں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ انہوں نے عرض کی کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جگہ پر اب بیٹھ جاؤ اگر تم چاہتے ہو تو۔ راوی کہتے ہیں پھر جبرائیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی اس لکڑی پر اتر آئے جس پر مشرکین طواف کے وقت اپنے کپڑے ڈالا کرتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نگاہ اٹھاؤ اور دیکھو۔ جب انہوں نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان یعنی جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زبرجد کی مانند ہیں۔ پھر وہ غشی کی حالت میں گر پڑے۔ زبرجد بھی قیمتی پتھر ایک ہے، اس کو کہتے ہیں، جو زمرد سے مشابہت رکھتا ہے۔ سفر 2 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ سے ابوا کی طرف نکلے، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ہی حضرت حمزہ کی بھی شرکت کی توفیق ملی۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ہی اٹھایا ہوا تھا، جو کہ سفید رنگ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے حضرت ابو سعد رضی اللہ عنہ، یا ایک روایت کے مطابق حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا امیر مقرر فرمایا۔ اس سفر میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی اور بنو زمرہ کے ساتھ صلح کا معاہدہ طے پا گیا۔ یہ پہلا غزوہ تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی۔ اس غزوے کا دوسرا نام ودان بھی ہے۔ اس بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نصیحت خاتون نبیین میں لکھا ہے کہ جہاد بالسیف کی اجازت ہجرت کے دوسرے سال ماہ سفر میں نازل ہوئی، کیونکہ قریش کے خونی ارادوں اور ان کی خطرناک کارروائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے فوری کارروائی کی ضرورت تھی۔ اس لیے آپ اسی ماہ میں مہاجرین کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ روانگی سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے مدینہ میں سعد بن عبادہ رئیس خزرج کو امیر مقرر فرمایا اور مدینہ سے جنوب مغرب کی طرف مکہ کے راستے پر روانہ ہو گئے اور بالآخر مقام ودان تک پہنچے۔ اس علاقے میں قبیلہ بنو زمرہ کے لوگ آباد تھے۔ یہ قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شاخ تھا، اور اس طرح گویا یہ لوگ قریش کے چچا بھائی تھے۔ یہاں پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو زمرہ کے رئیس کے ساتھ بات چیت کی اور باہم رضامندی سے آپس میں ایک معاہدہ ہو گیا، جس کی شرطیں یہ تھیں کہ بنو زمرہ مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے اور مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد نہیں کریں گے، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بلائیں گے تو فوراً آ جائیں گے۔ دوسری طرف آپ نے مسلمانوں کی طرف سے یہ عہد کیا کہ مسلمان قبیلہ بنو زمرہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے اور بوقت ضرورت ان کی مدد کریں گے۔ یہ معاہدہ باقاعدہ لکھا گیا اور فریقین کے اس پر دستخط ہوئے، اور 15 دن کی غیر حاضری کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ غزوہ ودان کا دوسرا نام غزوہ ابوا بھی ہے، کیونکہ ودان کے قریب ہی ابوا کی بستی بھی ہے، اور یہ مقام جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تھا، یہ وہ مقام ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزوے میں بنو زمرہ کے ساتھ قریش مکہ کا بھی خیال تھا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ دراصل آپ کی یہ مہم قریش کی خطرناک کارروائیوں کے سد باب کے لیے تھی، اور اس میں زہریلے اور خطرناک اثر کا ازالہ مقصود تھا، جو قریش کے قافلے وغیرہ مسلمانوں کے خلاف قبائل عرب میں پیدا کر رہے تھے، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت ان ایام میں بہت نازک ہو رہی تھی۔ حضرت حمزہ نے اس غزوے میں جھنڈا اٹھایا ہوا تھا وسلم کا۔ جمادی الاولیٰ 2 ہجری میں پھر قریش مکہ کی طرف سے کوئی خبر پا کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ، جن کی تعداد 150 یا 200 بیان ہوئی ہے، مدینہ سے عشیرہ کی طرف نکلے اور اپنے پیچھے اپنے رضائی بھائی ابو سلمہ بن عبد الاسد کو امیر مقرر فرمایا۔ اس غزوے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفید رنگ کا جھنڈا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اٹھایا ہوا تھا۔ اس غزوے میں آپ کئی چکر کاٹتے ہوئے بالآخر ساحل سمندر کے قریب جنبو کے پاس مقام عشیرہ پہنچے، اور گو قریش کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوا، مگر اس میں آپ نے قبیلہ بنو مدلج کے ساتھ انہی شرائط پر بنو زمرہ کے ساتھ تھیں ایک معاہدہ طے فرمایا اور پھر واپس تشریف لے آئے۔ جنگ بدر میں انفرادی لڑائی میں جو مبارز طلبی کا ذکر ہے، یہ پہلے بیان ہو چکا ہے مختلف حدیثوں کے حوالے سے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس کی تفصیل اس طرح لکھی ہے کہ جب فوجیں بالکل ایک دوسرے کے سامنے تھیں، مگر قدرت الہی کا عجیب تماشا ہے کہ اس وقت لشکروں کے کھڑے ہونے کی ترتیب ایسی تھی کہ اسلامی لشکر قریش کو اصلی تعداد سے زیادہ بلکہ 2 گنا نظر آتا تھا، جس کی وجہ سے کفار مرعوب ہو جاتے تھے، اور دوسری طرف قریش کا لشکر مسلمانوں کو ان کی اصل تعداد سے کم نظر آتا تھا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے دل بڑے ہوئے تھے۔ قریش کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح اسلامی لشکر کی تعداد کا صحیح پتہ لگ جاوے تو وہ چھوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دے سکے۔ اس کے لیے رؤساء قریش نے عمیرہ بن وہب کو بھیجا کہ اسلامی لشکر کے چاروں طرف گھوڑا دوڑاؤ اور دیکھو کہ ان کی تعداد کتنی ہے، آیا ان کے پیچھے کوئی کمک تو مخفی نہیں ہے۔ چنانچہ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کا ایک چکر کاٹا، مگر اسے مسلمانوں کی شکل و صورت سے ایسا جلال اور عزم اور موت سے ایسی بے پرواہی نظر آئی کہ وہ سخت مرعوب ہو کر لوٹا اور قریش سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ مجھے کوئی مخفی کمک وغیرہ تو نظر نہیں آئی، لیکن اے معاشر قریش، میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر میں گویا اونٹنیوں کے کجاووں نے اپنے اوپر آدمیوں کو نہیں بلکہ موتوں کو اٹھایا ہوا ہے، اور یثرب کی سانڈنیوں پر گویا ہلاکتیں سوار ہیں۔ قریش نے جب یہ بات سنی تو ان میں ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی۔ سراقہ جو ان کا ضامن بن کر آیا تھا، کچھ ایسا مرعوب ہوا کہ الٹے پاؤں بھاگ گیا، اور جب لوگوں نے اسے روکا تو کہنے لگا مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تم نہیں دیکھتے۔ حکیم بن حزام نے عمیر کی رائے سنی تو گھبرایا ہوا عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے عتبہ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر عمر حضرمی کا بدلہ ہی چاہتے ہو، وہ تمہارا حلیف تھا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس کی طرف سے خون بہا ادا کر دو اور قریش کو لے کر واپس لوٹ جاؤ؟ اس میں ہمیشہ کے لیے تمہاری نیک نامی رہے گی۔ عتبہ جو خود گھبرایا ہوا تھا اور کیا چاہیے تھا، جھٹ بولا کہ ہاں ہاں میں راضی ہوں۔ پھر کہا کہ حکیم دیکھو تو یہ مسلمان اور ہم آخر آپس میں رشتہ دار ہی تو ہیں، کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ بھائی بھائی پر تلوار اٹھائے اور باپ بیٹے پر؟ تم ایسا کرو کہ ابھی ابو الحکم یعنی ابو جہل کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ کی تجویز پیش کرو، اور ادھر عتبہ نے خود اونٹ پر سوار ہو کر اپنی طرف سے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ رشتہ داروں میں لڑائی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ دوسرے قبائل عرب کے ساتھ نبٹتا رہے، جو نتیجہ ہوگا دیکھا جائے گا، اور پھر تم دیکھو گے کہ ان مسلمانوں کے ساتھ لڑنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ خواہ تم مجھے بزدل کہو، حالانکہ میں بزدل نہیں ہوں، مجھے تو یہ لوگ موت کے خریدار نظر آتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے عتبہ کو دیکھا تو فرمایا اگر لشکر کفار میں سے کسی میں شرافت ہے تو اس سرخ اونٹ کے سوار میں ہے، اور اگر یہ لوگ اس کی بات مان لیں تو ان کے لیے اچھا ہو۔ لیکن جب حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس آیا اور اس سے یہ تجویز بیان کی تو وہ فرعون امت والا ایسا باتوں میں کب آنے والا تھا، چھوٹتے ہی بولا کہ اچھا اب عتبہ کو اپنے سامنے اپنے رشتہ دار نظر آنے لگے ہیں۔ اور پھر اس نے عمر حضرمی کے بھائی عامر حضرمی کو بلا کر کہا کہ تم نے سنا کہ
کہ تمہارا حلیف عتبہ کیا کہتا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب کہ تمہارے بھائی کا بدلہ گویا ہاتھ میں آیا ہوا ہے۔ عامر کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے عرب کے قدیم دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑ کر اور ننگا ہو کر چلانا شروع کیا کہ ہائے افسوس میرا بھائی بغیر انتقام کے رہا جاتا ہے، ہائے افسوس میرا بھائی بغیر انتقام کے رہا جاتا ہے۔ اس صحرائی آواز نے لشکر قریش کے سینوں میں عداوت کے شعلے بلند کر دیے اور جنگ کی بھٹی اپنے پورے زور سے دیکھنے لگی۔ بہرحال ابو جہل کے تانے نے عتبہ کے تن بدن میں بھی آگ لگا دی۔ اس غصے میں بھرا ہوا وہ اپنے بھائی شیبہ اور اپنے لڑکے ولید کو ساتھ لے کر لشکر کفار سے آگے بڑھا اور عرب کے قدیم دستور کے مطابق انفرادی لڑائی کے لیے مبارز طلبی کی۔ چنانچہ انصار ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور فرمایا، حمزہ تم اٹھو، علی تم اٹھو، عبیدہ تم اٹھو۔ یہ تینوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت قریبی رشتہ دار تھے، اور آپ چاہتے تھے کہ خطرے کی جگہ پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب آگے بڑھیں۔ دوسری طرف عتبہ وغیرہ نے بھی انصار کو دیکھ کر آواز دی کہ ان لوگوں کو ہم کیا جانتے ہیں، ہماری ٹکر کے ہمارے سامنے آئے ہیں۔ چنانچہ حمزہ اور علی اور عبیدہ آگے بڑھے۔ عرب کے دستور کے مطابق پہلے روشناسی ہوئی، پھر عبیدہ بن مطلب ولید کے مقابل ہو گئے، اور حمزہ عتبہ کے اور علی شیبہ کے۔ حمزہ اور علی نے تو دو باروں میں ہی اپنے حریفوں کو خاک میں ملا دیا، لیکن عبیدہ اور ولید میں 2-4 اچھی ضربیں ہوئیں اور بالآخر دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں سے کاری زخم کھا کر گرے، جس پر حمزہ اور علی نے جلدی سے آگے بڑھ کر ولید کا تو خاتمہ کر دیا اور عبیدہ کو اٹھا کر اپنے کیمپ میں لے آئے، مگر عبیدہ اس صدمے سے جان بر نہ ہو سکے اور بدر سے واپسی پر راستے میں انتقال کیا۔ حضرت حمزہ نے غزوہ بدر میں طعیمہ بن عدی سردار قریش کو بھی قتل کیا تھا۔ ایک روایت ہے غزوہ بدر کا واقعہ کے وقت کی، حضرت حمزہ نے نشے کی حالت میں حضرت علی کی اونٹنیوں کو مار دیا تھا۔ یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کی تفصیل بخاری میں یوں بیان ہوئی ہے، حضرت علی بن حسین مختلف راوی ہیں، میں اپنے والد حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی کے موقع پر مجھے ایک جوان اونٹنی غنیمت میں ملی اور ایک دوسری اونٹنی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی۔ ایک دن ایک انصاری صحابی کے دروازے پر میں ان دونوں کو اس خیال سے باندھے ہوئے تھا کہ ان کی پیٹھ پر اسخر، وہ ایک گھاس ہے کہ جسے سنار وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں، خوشبودار گھاس ہے، رکھ کر بیچنے لے جاؤں گا۔ بنی کینکا کا ایک سنار بھی میرے ساتھ تھا۔ اس طرح خیال یہ تھا کہ اس کی آمدنی سے فاطمہ رضی اللہ عنہا جن سے میں نکاح کرنے والا تھا ان کا ولیمہ کروں گا۔ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اسی انصاری کے گھر میں شراب پی رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک گانے والی بھی تھی۔ اس نے جب یہ مصرع پڑھا کہ ہاں اے حمزہ اٹھو، حربہ جوان اونٹنیوں کی طرف بڑھو، حمزہ رضی اللہ عنہ جوش میں تلوار لے کر اٹھے اور دونوں اونٹنیوں کے کوہان چیر دیے، ان کے پیٹ پھاڑ ڈالے اور ان کی کلیجی نکال لی۔ ابن جریج نے بیان کیا کہ میں نے ابن شہاب سے پوچھا کہ کیا کوہان بھی کا گوشت بھی کاٹ لیا؟ انہوں نے بیان کیا کہ ان دونوں کے کوہان بھی کاٹ لیے اور انہیں لے گئے۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے یہ دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کی خدمت میں اس وقت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ میں نے آپ کو اس واقعے کی اطلاع دی تو آپ تشریف لائے۔ ریاض رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہی تھے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفگی کا اظہار فرمایا تو حضرت حمزہ نے نظر اٹھا کر دیکھا، نشے کی حالت میں تھے۔ کہنے لگے آن وسلم کو بھی
کہ تم سب میرے باپ دادا کے غلام ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں لوٹ کر ان کے پاس سے چلے آئے۔ یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا قصہ ہے۔ انہوں نے کہا ایسی حالت میں بہتر ہے کہ اس سے بات نہ کی جائے، لیکن بعد میں بہرحال دیکھ لیں کہ جب شراب کی حرمت ہو گئی تو پھر اس کے نزدیک بھی یہ لوگ نہیں گئے۔ یہ معیار تھا صحابہ کا اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کا۔ مٹکے توڑ دیے فوری طور پر، یہ نہیں کہ کہا کہ ہم آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے، جیسا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں نشے کی عادت افضل تو پہلے نشے میں پڑ جاتے ہیں، جو ویسی غلط کام ہے، ممنوع ہے اسلام میں، اور پھر کہتے ہیں آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے، ہمیں مہلت دیجیے۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہے جو اس وقت تھا، اور پھر اس کے بعد ان کے قربانی کے معیار بھی بڑھتے چلے گئے۔ یقیناً حضرت حمزہ کو اس کے بعد شرمندگی بھی ہوئی ہوگی، کیا کہا انہوں نے۔ غزوہ بدر کے بعد جب بنو قینقاع کی مہم درپیش تھی تو اس میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پیش تھے۔ اس غزوے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ہی اٹھایا ہوا تھا۔ یہ جھنڈا سفید رنگ کا تھا۔ اس کی تفصیل حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس طرح لکھی ہے کہ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، اس وقت مدینہ میں یہود کے 3 قبائل آباد تھے۔ ان کے نام بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آتے ہی ان قبائل کے ساتھ امن و امان کے معاہدے کر لیے اور آپس میں صلح اور امن کے ساتھ رہنے کی بنیاد ڈالی۔ معاہدے کی روح سے فریقین اس بات کے ذمہ دار تھے کہ مدینہ میں امن و امان قائم رکھیں، اور اگر کوئی بیرونی دشمن مدینہ پر حملہ آور ہو تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں۔ شروع میں تو یہود اس معاہدے کے پابند رہے، اور کم از کم ظاہری طور پر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کوئی جھگڑا پیدا نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مدینہ میں زیادہ اقتدار حاصل کرتے جاتے ہیں تو ان کے تیور بدلنا شروع ہوئے، اور انہوں نے مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کا تہیہ کر لیا، اور اس غرض کے لیے انہوں نے ہر قسم کی جائز اور ناجائز تدابیر اختیار کرنی شروع کیں، حتیٰ کہ انہوں نے اس بات کی کوشش سے بھی دریغ نہیں کیا کہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ پیدا کر کے خانہ جنگی شروع کرا دیں۔ چنانچہ روایت آتی ہے کہ موقع پر قبیلہ اوس اور خزرج کے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، باہم محبت و اتفاق سے باتیں کر رہے تھے کہ بعض فتنہ پرداز یہودیوں نے اس مجلس میں پہنچ کر جنگ بواس کا تذکرہ شروع کر دیا۔ یہ وہ خطرناک جنگ تھی جو ان 2 قبائل کے درمیان ہجرت سے چند سال قبل ہوئی تھی، اور جس میں اوس اور خزرج کے بہت سے لوگ ایک دوسرے کے ہاتھوں سے مارے گئے تھے۔ اس جنگ کا ذکر آتے ہی بعض جوشیلے لوگوں کے دلوں میں پھر پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ گزشتہ عداوت کے منظر آنکھوں کے سامنے پھر گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ باہم نوک جھونک اور تان و تشنیع سے گزر کر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اسی مجلس میں مسلمانوں کے اندر تلوار کھنچ گئی، مگر خیر گزری کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بروقت اس کی اطلاع مل گئی، اور آپ مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ فوراً موقع پر تشریف لے آئے اور فریقین کو سمجھا بجھا کے ٹھنڈا کیا، اور پھر ملامت بھی فرمائی کہ تم میرے ہوتے ہوئے جاہلیت کا طریق اختیار کرتے ہو اور خدا کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے کہ اس نے اسلام کے ذریعے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ انصار پر آپ کی اس نصیحت کا ایسا اثر ہوا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ اپنی اس حرکت سے طائب ہو کر ایک دوسرے سے بغلگیر ہو گئے۔ جب جنگ بدر ہو چکی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو باوجود ان کی قلت اور بے شور و سمانی کے قریش کے ایک بڑے جرار لشکر پر نمایاں فتح دی اور مکے کے بڑے بڑے عمائد خاک میں مل گئے، تو مدینہ کے یہودیوں کی مخفی آتش حسد بھڑک اٹھی، اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کھلم کھلا نوک جھونک شروع کر دی، اور مجلسوں میں برملا طور پر کہنا شروع کیا کہ قریش کے لشکر کو شکست دینا کون سی بڑی بات تھی، ہمارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہو تو ہم بتا دیں گے کہ کس طرح لڑا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک مجلس میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اس قسم کے الفاظ کہے۔ چنانچہ روایت آتی ہے کہ جنگ بدر کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف لائے تو آپ نے ایک دن یہودیوں کو جمع کر کے ان کو نصیحت فرمائی اور اپنا دعویٰ پیش کر کے اسلام کی طرف دعوت دی۔ آپ کی اس پرامن اور ہمدردانہ تقریر کا رؤسائے یہود نے ان الفاظ میں جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
تم شاید چند قریش کو قتل کر کے مغرور ہو گئے ہو، وہ لوگ لڑائی کے فن سے ناواقف تھے۔ اگر ہمارے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ یہود نے صرف عام دھمکی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بھی شروع کر دیے تھے، کیونکہ روایت آتی ہے کہ جب ان دنوں میں طلحہ بن برا جو ایک مخلص صحابی تھے فوت ہونے لگے تو انہوں نے وصیت کی کہ اگر میں رات کو مروں تو نماز جنازہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ دی جاوے، تا ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے آپ پر یہود کی طرف سے کوئی حادثہ گزر جاوے۔ الغرض جنگ بدر کے بعد یہود نے کھلم کھلا شرارت شروع کر دی، اور چونکہ مدینہ کے یہود میں بنو قینقاع سب میں زیادہ طاقتور اور بہادر تھے، اس لیے سب سے پہلے انہی کی طرف سے شکنی شروع ہوئی۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ مدینہ کے یہودیوں میں سب سے پہلے بنو قینقاع نے اس معاہدے کو توڑا جو ان کے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا تھا، اور بدر کے بعد انہوں نے بہت سرکشی شروع کر دی اور برملات اور بغض و حسد کا اظہار کیا اور عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ مگر باوجود اس قسم کی باتوں کے مسلمانوں نے اپنے آقا کی ہدایت کے متحد ہر طرح سے صبر سے کام لیا اور اپنی طرف سے کوئی پیش دستی نہیں ہونے دی، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس معاہدے کے بعد یہود کے ساتھ جو ہوا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر یہود کی دلداری کا خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک مسلمان اور ایک یہودی میں کچھ اختلاف ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کی تمام انبیاء پر فضیلت بیان کی، صحابی کو اس پر غصہ آیا اور اس نے یہودی کے ساتھ کچھ سختی کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الرسول بیان کیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ ناراض ہوئے اور اس صحابی کو ملامت فرمائی اور کہا کہ تمہارا یہ کام نہیں کہ تم خدا کے رسولوں کی ایک دوسرے پر فضیلت بیان کرو۔ پھر آپ نے موسیٰ کی ایک جزوی فضیلت بیان کر کے یہودی کی دلداری فرمائی، مگر باوجود اس دلدارانہ سلوک کے یہودی اپنی شرارت میں ترقی کرتے گئے اور بالآخر یہود کی طرف سے ہی جنگ کا باعث پیدا ہوا اور ان کی قلبی عداوت ان کے سینوں میں سما نہ سکی۔ اور یہ اس طرح پر ہوا کہ ایک مسلمان خاتون بازار میں ایک یہودی کی دکان پر کچھ سودا خریدنے کے لیے گئی۔ بعض شریر یہودیوں نے جو اس وقت اس دکان پر بیٹھے ہوئے تھے اسے نہایت اوباشانہ طریق پر چھیڑا، اور خود دکاندار نے شرارت کی کہ اس عورت کی تہہ بند کے نچلے کونے کو اس کی بے خبری کی حالت میں کسی کانٹے وغیرہ سے اس کی پیٹھ کے کپڑے سے ٹانگ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ عورت ان کے اوباشانہ طریق کو دیکھ کر وہاں سے اٹھ کر لوٹنے لگی تو وہ ننگی ہو گئی۔ اس پر اس یہودی دکاندار اور اس کے ساتھیوں نے زور سے کہکا لگایا اور ہنسنے لگے۔ مسلمان خاتون نے شرم کے مارے ایک چیخ ماری اور مدد چاہی۔ اتفاق سے ایک مسلمان اس وقت قریب موجود تھا، وہ لپک کر موقع پر پہنچا اور باہم لڑائی میں یہودی دکاندار مارا گیا، جس پر چاروں طرف سے اس مسلمان پر تلواریں برس پڑیں اور وہ غیور مسلمان وہیں ڈھیر ہو گیا۔ مسلمانوں کو اس واقعے کا علم ہوا تو غیرت قومی سے ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور دوسری طرف یہودی جو اس واقعے کو لڑائی کا بہانہ بنانا چاہتے تھے ہجوم کر کے اکٹھے ہو گئے اور ایک بلوے کی صورت پیدا ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے رؤسائے بنو قینقاع کو جمع کر کے کہا، یہ طریق اچھا نہیں، تم ان شرارتوں سے باز آ جاؤ اور خدا سے ڈرو۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ اظہار افسوس اور ندامت کرتے اور معافی کے طالب بنتے، سامنے سے نہایت متمردانہ جواب دیے اور پھر وہی دھمکی دہرائی کہ بدر کی فتح پر غرور نہ کرو، جب ہم سے مقابلہ ہوگا تو پتہ لگ جائے گا کہ لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ ناچار آپ صحابہ کی ایک جمعیت کو ساتھ لے کر بنو قینقاع کے قلعوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب یہ آخری موقع تھا کہ وہ اپنے افعال پر پشیمان ہوتے، مگر سامنے سے جنگ پر آمادہ ہو گئے وہ بھی۔ الغرض جنگ کا اعلان ہو گیا اور اسلام اور یہودیت کی طاقتیں ایک دوسرے کے مقابلے پر نکل آئیں۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق جنگ کا ایک طریقہ یہ تھا کہ قلعوں میں محفوظ ہو جاتے تھے اور محاصرہ ہو جاتا تھا، مخالف فریق قلعے کا محاصرہ کر لیتا تھا اور پھر گائے گائے ایک دوسرے پہ حملے ہوتے رہتے تھے، حتیٰ کہ یا تو محاصرہ کرنے والے فوج قلعے پر قبضہ کرنے سے مایوس ہو کر محاصرہ اٹھا لیتی تھی یا محصورین کی فتح سمجھی جاتی تھی اور یہ محصورین کی فتح سمجھی جاتی تھی
اور یا محصورین مقابلہ کی تاب نہ لا کر قلعے کا دروازہ کھول کر اپنے آپ کو فاتحین کے سپرد کر دیتے تھے۔ اس موقع پر بھی بنو قینقاع نے یہی طریق اختیار کیا اور اپنے قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ 15 دن تک برابر محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر جب بنو قینقاع کا سارا زور اور غرور ٹوٹ گیا تو انہوں نے اس شرط پر اپنے قلعوں کے دروازے کھول دیے کہ ان کے اموال مسلمانوں کے ہو جائیں گے، مگر ان کی جانیں اور ان کے اہل و عیال پر مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو منظور فرمایا، کیونکہ گو موسوی شریعت کی روح سے یہ سب لوگ واجب القتل تھے اور معاہدے کی روح سے ان لوگوں پر موسوی شریعت کا فیصلہ ہی جاری ہونا چاہیے تھا، مگر اس قوم کا یہ پہلا جرم تھا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم طبیعت انتہائی سزا کی طرف، جو ایک آخری علاج ہوتا ہے، ابتدائی قدم پر مائل نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن دوسری طرف ایسے بدعہد اور معاند قبیلہ کا مدینہ میں رہنا بھی ایک مارے آستین کے پالنے سے کم نہ تھا، خصوصاً جب اوس اور خزرج ایک منافق گروہ سے پہلے مدینہ میں موجود تھا۔ خزرج کا ایک منافق گروہ پہلے سے مدینہ میں موجود تھا اور بیرونی جانب سے بھی تمام عرب کی مخالفت نے مسلمانوں کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ایسے حالات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فیصلہ ہو سکتا تھا کہ بنو قینقاع مدینہ سے چلے جائیں۔ یہ سزا ان کے جرم کے مقابلے میں اور نیز اس زمانے کے حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک بہت نرم سزا تھی، اور دراصل میں صرف خود حفاظتی کا پہلو بھی مد نظر تھا، ورنہ عرب کی خانہ بدوش اقوام کے نزدیک نقل مکانی کوئی بڑی بات نہ تھی، خصوصاً جب کسی قبیلہ کی جائیدادیں زمینوں اور باغات کی صورت میں نہ ہوں، جیسا کہ بنو قینقاع کی نہیں تھیں۔ اور پھر سارے کے سارے قبیلے کو بڑے امن و امان کے ساتھ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر آباد ہونے کا موقع مل جاوے۔ چنانچہ بنو قینقاع بڑے اطمینان کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر شام کی طرف چلے گئے۔ ان کی روانگی کے متعلق ضروری اہتمام اور نگرانی وغیرہ کا کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عبادہ بن صامت کے سپرد فرمایا تھا، جو ان کے حلفاء میں سے تھے۔ چنانچہ عبادہ بن صامت چند منزل تک بنو قینقاع کے ساتھ گئے اور انہیں حفاظت کے ساتھ آگے روانہ کر کے واپس لوٹ آئے۔ مال غنیمت جو مسلمانوں کے ہاتھ آیا وہ صرف آلات حرب، جنگ کے آلات، سامان اور پیشہ زرگری کے پیشے کے آلات تھے۔ بنو قینقاع کے متعلق بعض روایتوں میں ذکر آتا ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنے قلعوں کے دروازے کھول کر اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کر دیا تو ان کی بدعہدی اور بغاوت اور شرارتوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ان کے جنگجو مردوں کو قتل کر دینے کا تھا، مگر عبداللہ بن ابی سلول رئیس منافقین کی سفارش پر آپ نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن اس بات کی کوئی ثبوت نہیں ہے، روایات کو صحیح نہیں محققین سمجھتے، کیونکہ جب دوسری روایت میں صریحاً مذکور ہے کہ بنو قینقاع نے اس شرط پر دروازے کھولے تھے کہ ان کی اور ان کے اہل و عیال کی جان بخشی کی جائے گی، تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس شرط کو قبول کر لینے کے بعد دوسرا طریقہ اختیار فرماتے اور پھر بھی قتل کرنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ تو اس لیے بالکل غلط بات ہے یہ۔ البتہ بنو قینقاع کی طرف سے جان بخشی کی شرط کا پیش ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود ہی سمجھتے تھے کہ ان کی اصل سزا قتل ہی ہے، مگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کے طالب تھے اور یہ وعدہ لینے کے بعد اپنے قلعے کا دروازہ کھولنا چاہتے تھے کہ ان کے قتل کی سزا نہیں دی جائے گی۔ لیکن گو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحیم النفسی سے انہیں معاف کر دیا تھا، مگر معلوم ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی نظر میں یہ لوگ اپنی بدعمالی اور جرائم کی وجہ سے اب دنیا کے پردے پر زندہ چھوڑے جانے کے قابل نہیں تھے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جس جگہ یہ لوگ جلا وطن ہو کر گئے وہاں انہیں ابھی 1 سال کا عرصہ بھی نہ گزرا تھا کہ ان میں کوئی ایسی بیماری پڑی کہ سارے کا سارا قبیلہ اس کا شکار ہو کر پیوند خاک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ غزوہ بنو قینقاع ذوالحجہ 2 ہجری میں ہوا تھا۔ بہرحال حضرت حمزہ اس میں علمبردار تھے۔
حضرت حمزہ کی شہادت کے بارے میں احد میں شہید ہوئے تھے، یہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ رویا دے دی تھی۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے رویا میں دیکھا کہ ایک مینڈے کا پیچھا کر رہا ہوں اور یہ کہ میری تلوار کا کنارہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو میں نے یہ تعبیر کی کہ قوم کے مینڈے کو قتل کروں گا، یعنی ان کے سپہ سالار کو، اور تلوار کے کنارے کی تعبیر میں نے یہ کی کہ میرے خاندان کا کوئی آدمی ہے۔ پھر حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ کو قتل کیا جو کہ مشرکین کا علم بردار تھا۔ حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا گیا تھا، شکل بگاڑی گئی تھی، ناک کان کاٹے گئے تھے، ان کا پیٹ چاک کیا گیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید رنج ہوا اور فرمایا، اگر اللہ نے مجھے قریش پر کامیابی دی تو میں ان کے 30 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ جبکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ ان کے 70 آدمیوں کو مسئلہ کروں گا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اگر تم سزا دو تو اتنی سزا دو جتنی تم پر زیادتی کی گئی ہے تھی، اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ لیے یہ بہتر ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کریں گے، اور اپنی قسم کو کفارہ ادا کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل رات جب میں جنت میں داخل ہوا، نظارہ دیکھا آپ نے، تو میں نے دیکھا کہ جعفر فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں جبکہ حمزہ تخت پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن حضرت حمزہ کے پاس سے گزرے، ان کا ناک اور کان کاٹے گئے تھے اور مسئلہ کیا گیا تھا۔ اس پر فرمایا، اگر مجھے صفیہ کے رنج و غم کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو یوں ہی چھوڑ دیتا، یہاں تک کہ اللہ ان کو پرندوں اور درندوں کے پیٹوں سے ہی اٹھالتا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کو ایک چادر میں کفن دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حمزہ کی شہادت اور آپ کی لاش کو دیکھ کر جذبات کا اظہار اور صبر کا نمونہ نہ صرف خود دکھانا بلکہ حضرت حمزہ کی بہن اور اپنی پھوپھی کو بھی اس کا پابند کرنا، جس کا کچھ ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ پھر نوح کرنے والی انصاری عورتوں کو نوح کرنے سے روکنے کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو خلیفۃ مسیح رابع نے اپنے خلافت سے پہلے کی ایک جلسہ سالانہ کی تقریر میں بیان فرمایا تھا، وہ بیان کر دیتا ہوں، جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے خلق عظیم کا بھی پتہ لگتا ہے۔ بہرحال یہ مناسب ہے کہ یہاں بیان کیا جائے، پہلے سے مختصر حدیثوں کے حوالے سے بیان ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ سے جو پیار تھا، اس کا اظہار ان الفاظ سے ہوتا ہے جو احد کی شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی ناش پر کھڑے ہو کر فرمائے۔ آپ نے فرمایا، اے حمزہ، مجھے آج جو غصہ ہے اور جو تکلیف تیرے مقتل پر کھڑے ہو کر پہنچی ہے، اللہ آئندہ کبھی مجھے ایسی تکلیف نہ دکھائے گا۔ اس وقت آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ حضرت حمزہ کی بہن بھی یہ خبر سن کر وہاں چلی آئیں، تو اس خوف سے کہ کہیں صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے، پہلے تو آپ نے انہیں ناش دیکھنے کی اجازت نہ دی، لیکن جب انہوں نے صبر کا وعدہ کیا تو اجازت فرما دی۔ بہرحال آپ حضرت حمزہ کے مقتل پر حاضر ہوئیں اور شیر خدا اور شیر رسول اپنے پیارے بھائی کی لاش اس حالت میں سامنے پڑی دیکھی کہ ظالموں نے سینہ پھاڑ کر کلیجہ نکال دیا تھا اور چہرے کے نقوش بھی بری طرح بگاڑ دیے تھے، ہر چند کے سینہ غم سے بیٹھا جاتا تھا۔ حضرت صفیہ اپنے صبر کے وعدے پر قائم رہیں اور ایک کلمہ بے صبری کا منہ سے نکلنے نہ دیا، لیکن آنسوؤں پر کسے اختیار تھا، انا للہ پڑھا اور روتے روتے وہیں بیٹھ گئیں
حالت یہ تھی کہ غمزدہ خاموش آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ حضور بھی پاس بیٹھ گئے، آپ کی آنکھوں سے بھی بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ جب حضرت صفیہ کے آنسو مدھم پڑتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بھی مدھم پڑ جاتے۔ جب حضرت صفیہ کے آنسو تیز ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بھی تیز ہو جاتے۔ چند منٹ اسی حالت میں گزرے، بس حضور اور اہل بیت کا نوحہ ان چند خاموش آنسوؤں کے سوا اور کچھ نہ تھا، اور یہی سنت نبوی ہے۔ آپ مدینہ میں اس حال میں داخل ہوئے کہ تمام مدینہ ماتم کدہ بنا ہوا تھا، اور گھر گھر سے شہدائے احد کی یاد میں نوحہ گھروں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو بڑے درد سے فرمایا، حمزہ کو تو کوئی رونے والا نہیں۔ حمزہ کو رونے والا وہ بھی کون سکتا ہے کہ اہل بیت کو تو صبح و شام صبر کی تلقین ہوا کرتی تھی۔ حضور کے اس درد بھرے فکرے کو جب بعض انصار نے سنا تو تڑپ اٹھے اور گھروں کی طرف دوڑے اور بیویوں کو حکم دیا کہ ہر دوسرا ماتم چھوڑ دو اور حمزہ پر ماتم کرو۔ دیکھتے دیکھتے ہر طرف سے حمزہ کے لیے آہو بکا کا ایک شور بلند ہوا اور ہر گھر حمزہ کا ماتم کدہ بن گیا۔ انصار بیویاں نوحہ کے پڑھتے ہوئے اور آنسو بہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کدے پر بھی اکٹھی ہو گئیں۔ حضور نے شور سن کر باہر دیکھا تو انصار بیویوں کی ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ حضور نے ان کی ہمدردی پر ان کو دعا دی اور شکریہ ادا کیا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ مردوں پر نوحہ کرنا جائز نہیں، بس اس دن سے نوحے کی رسم متروک کر دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ہماری جان نثار ہوں۔ کس شان کا معلم اخلاق تھا جو روحانیت کے آسمان سے ہمیں دین سکھانے نازل ہوا۔ کیسا صاحب بصیرت اور زیرک تھا یہ نصیحت کرنے والا جس کی نظر انسانی فطرت کے پاتال تک اتر جاتی تھی۔ اگر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار بیویوں کو نوحہ کرنے سے منع فرما دیتے جب وہ اپنے شہیدوں کا نوحہ کر رہی تھیں تو شاید بعض دلوں پر یہ شاک گزرتا اور یہ صبر ان کے لیے صبر آزما ہو جاتا۔ لیکن دیکھو کیسے حکیمانہ انداز میں آپ نے پہلے ان کے ماتم کا رخ اپنے چچا حمزہ کی طرف پھیرا، پھر جب نوحہ سے منع فرمایا تو گویا اپنے چچا کے نوحہ سے منع فرمایا۔ اللہ کا انتخاب ہے۔ دیکھو اپنی مخلوق کے لیے کس شان کا نصیحت کرنے والا بھیجا اللہ تعالیٰ نے، جو انسانی فطرت کی باریکیوں اور لطافتوں سے خوب آشنا تھا اور اپنے غلاموں کے لطیف جذبات کا کیسا خیال رکھنے والا تھا۔ حضور کی حسین اداؤں پر جب نظر پڑتی ہے تو دل سینے پہ اچھلتا ہے اور فریفتہ ہونے لگتا ہے، اور بے اختیار دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ ہماری جانیں، ہمارے اموال، ہماری اولادیں تیرے قدموں کے نثار۔ اے اللہ کے رسول، تجھ پر لاکھوں درود اور کروڑوں سلام۔ اے وہ کہ جس کے حسن و احسان کا سمندر بے کنارہ تھا اور لافانی تھا۔ اے اللہ کے رسول، تجھ پر لاکھوں درود اور کروڑوں سلام۔ زمین و آسمان کے واحد و یگانہ خدا کی قسم، زمین و آسمان میں اس کی تمام مخلوق میں تو واحد اور یگانہ ہے، تجھ سے کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ تو حمزہ کے ذکر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کا بھی ذکر ہو گیا۔ یہی یہاں اختتام ہے۔ میں اب چند جو دوسرے جو ہیں ان کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کروں گا۔ پرسوں نیا سال بھی انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے۔ دعائیں کریں اللہ تعالیٰ نیا سال کو برکات لے کر ان کی ساری برکات سے ہمیں نوازے، جماعت کے لیے بھی ہر لحاظ سے بابرکت ہو، دشمن کے تمام منصوبوں کو اللہ تعالیٰ خاک میں ملا دے، اور دنیا میں پھیلی ہوئی جماعتوں کو اللہ تعالیٰ پہلے سے بڑھ کر اپنے مقصد پیدائش کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دنیا عمومی طور پر دعا کریں دنیا کے لیے، جنگوں سے اللہ تعالیٰ ان کو بچائے۔ حالات خطرناک سے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں اور تباہی منہ کھولے کھڑی ہے، کچھ پتہ نہیں، ہر ایک اپنے مفادات چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے، اور اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے بھی بہت دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال میں ہر قسم کے ظلم اور تعدی سے جماعت احمدیہ کو محفوظ رکھے۔ الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.